للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا درس سورہ نحل سے آج شروع ہوگا۔ سورہ نحل کا مختصر سا تعارف، اس کا مقام نزول سورہ نحل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، البتہ آیت فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ سے لے کر سورت کے آخر تک جو آیات ہیں وہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس بارے میں اور بھی اقوال بھی موجود ہیں۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 128 آیتیں ہیں۔ نحل نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ رب العالمین نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے، اور وہ آیت یہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ سورہ نحل اس سورت کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل قائم کیے گئے۔ اگر کثرت سے اس سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ رب العالمین کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بہت کثرت کے ساتھ بیان ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اس صورت میں جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد کو بیان کیا گیا۔ جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی، فرشتے کفار کی جان کس طرح نکالتے ہیں اور متقی مسلمانوں کی جان کس طرح نکالتے ہیں، اس صورت میں بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ بیٹی کی ولادت پر کفار کا طرز عمل بیان کیا گیا۔ حشر کے میدان میں کفار کی بری حالت کو ذکر کیا گیا۔ عہد پورا کرنے اور قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شبہات کا رد فرمایا گیا۔ حالت اکراہ میں کلمہ کفر کہنے والے کا حکم بیان فرمایا گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احکام اس سورت کے اندر بیان فرمائے گئے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اس سورت کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اتی امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا۔ جب کفار نے تکذیب اور استہزاء کے طور پر اس عذاب کے نازل ہونے اور قیامت قائم ہونے کی جلدی کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ جس کی تم جلدی کرتے ہو وہ کچھ دور نہیں بلکہ بہت ہی قریب ہے، اور اپنے وقت پر یقیناً واقع ہوگا، اور جب واقع ہوگا تو تمہیں اس سے چھٹکارے کی کوئی راہ نہ ملے گی۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے، اور اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، پھر انہیں دراز کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے بالکل قریب بھیجا گیا ہوں، تو مجھے قیامت سے صرف اتنی سبقت حاصل ہے جتنی اس انگلی یعنی درمیانی انگلی کو شہادت کی انگلی پر حاصل ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔
کافروں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو یہ بات کہی کہ دنیا یا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دینے کا حکم نازل فرمایا، چلے ہم نے اس بات کو مان لیا، لیکن جن بتوں کی ہم عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے، تو ان بتوں کی شفاعت کی وجہ سے ہمیں عذاب سے نجات مل جائے گی۔ ان کے رد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر فرشتوں کو اپنے حکم سے روح یعنی وحی کے ساتھ نازل فرماتا ہے کہ تم ڈر سناؤ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھ سے ڈرو۔ ينزل الملائکہ، اللہ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اس آیت میں ملائکہ سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، ان کی تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ملائکہ ذکر فرمایا گیا، اور روح سے مراد وحی ہے۔ وحی کو روح اس لیے فرمایا گیا کہ جس طرح روح کے ذریعے جسم زندہ ہوتا ہے اور روح نہ ہو تو جسم مردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح وحی کے ذریعے دل زندہ ہوتا ہے، اور اسی سے ابدی سعادت کا پتہ چلتا ہے، اور جو دل وحی سے دور ہو وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یعنی فرشتے کیا لے کر آتے ہیں؟ وحی کو، قرآن کو لے کر آتے ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر، جس کے دل کے اندر آیات مقدسہ نہیں، وہ ویرانے کھنڈرات کی طرح ہے، وہ ویرانے کی طرح ہے۔ یعنی ایسے گھر کے جو کھنڈرات بن چکے ہیں، ویران ہو چکے ہیں، جن کے سینوں کے اندر قرآن نہیں ہے، تو وہ اس کی مثل ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا، وہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے معبود ہونے پر بطور دلیل ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جنہیں پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو، تمہارے رب عز و جل نے آسمانوں اور زمین کو حکمت اور مصلحت کے ساتھ پیدا کیا ہے، باطل اور بیکار نہیں بنایا، اور وہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں یکتا ہے، انہیں عدم سے وجود میں لانے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی انہیں پیدا کرنے پر کسی نے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا شریک کہاں سے آ گیا؟ اے لوگو، تمہارا رب تمہارے شرک اور تمہارے اس دعوے کے اللہ کے سوا اور بھی معبودیں سے بلند و بالا ہے، اور اس کی شان اتنی بلند ہے کہ کوئی اس کا مثل، شریک یا مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے انسان کو منی سے پیدا کیا، پھر جبھی وہ کھلم کھلا جگڑنے والا بن گیا۔ خلق الانسان من نطفہ، اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر ایک اور دلیل بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا جس میں نہ حس ہوتی ہے نہ حرکت، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک ناپاک قدرے سے عجیب و غریب مخلوق بنائی، اور یہ اللہ رب العالمین ہی انسان کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس نے جانور پیدا کیے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس اور بہت سے فائدے ہیں، اور ان سے تم غذا بھی کھاتے ہو۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا، اور اس نے جانور پیدا کیے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور اس کے بعد انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں ان چیزوں کا ذکر فرمایا جن سے انسان اپنی ضروریات میں نفع اٹھاتے ہیں، اور چونکہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت کھانا اور لباس ہے، کیونکہ ان سے بدن انسانی تقویت اور حفاظت حاصل کرتا ہے، اس لیے سب سے پہلے ان جانوروں کا ذکر کیا گیا جن سے یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے، ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں جسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ استعمال کرتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، اور تم ان کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ،
اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے جب تم انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور جب چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اور تمہارے لیے ان میں زینت ہے، یعنی جب تم ان جانوروں کو شام کے وقت چراگاہوں سے واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت انہیں چرنے کے لیے چھوڑتے ہو تو اس وقت ان جانوروں کی کثرت اور بناوٹ دیکھ کر تمہیں خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں تمہاری عزت وجاہت اور مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے۔ جیسے ہمارے زمانے میں صبح کسی کے گھر سے اعلیٰ درجے کی گاڑی نکلے اور شام کو واپس آئے تو لوگوں کی نظر میں اس کی بڑی قدر اور منزلت ہوتی ہے۔ پہلے دور کے اندر سواری کے طور پر بھی انہی جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا اور لوگوں کے مال و متاع اسی اموال کی صورت میں ظاہر ہوتے تھے کہ اس کے پاس اتنے مال و متاع ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اس قرآن کو سمجھنے کی اور ان آیات مقدسہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرتے رہنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔